بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریف ذات کے لیے ہے جس نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ان کو اپنی نعمتوں کے چادر میں اس لیے لپیٹا تاکہ اس کی شکر ادا کرے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور اس کی آل و اصحاب پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج اور طریقے پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسی طرح جہاد کیا جس طرح جہاد کرنے کا حق تھا۔ حمد و صلاح کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے ظالم اور جابر بادشاہوں پر افسوس، جو نیک لوگوں کو کس طرح ظلم و ستم کر کے ڈراتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ ان سے بچتے ہیں جو ان کی بات مانے، مگر متقی مومن ان کے ساتھ زبانی گفتگو کے زیر معاملہ رکھے گا، مگر اس کا دل ان سے کوسوں دور بھاگے گا۔ لیکن جب اللہ دوبارہ اسلام کو زندہ کرے گا تو ہر ظالم و جابر کو ختم کر دے گا، کیونکہ وہ فساد کے بعد امت کی اصلاح پر قادر ہے۔ پھر فرمایا، اے حذیفہ، اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر کے اہل بیت کے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر کے اس کے ہاتھ پر ملاحم خونریز جنگیں جاری کر دے گا اور اسلام کو دنیا پر غالب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سال 1432 یعنی 2011 میں عرب بہار کے نام سے جاری مظاہرہ اور خراب صورتحال کے نتیجے میں کئی حکمرانوں کی حکومت کا گرنا، عوام کی بے چینی اور سیاسی میدان کا قیادت سے خالی ہونا، زور زبردستی کی بنیاد پر قائم حکومتوں کے مرحلے کے ختم ہونے کا اعلان ہے، اور ظالم و جابر حکمرانوں کو ختم کرنے کی ایک بڑی جھلک تھی۔ اس کے بعد آپس میں خونریزی، فضول عبث جنگوں اور طاغوتی قوتوں سے نبرد آزما ہو کر ایک دوسرے مرحلے میں منتقل ہوئے۔ اس وجہ سے تجارتیں اور راستے بند ہونا شروع ہوئے، لیکن ان سب سے اللہ تعالیٰ کا مقصود امام مہدی علیہ الرضوان کی قیادت میں نبوی طرز قائم ہونے والی خلافت کا قیام ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ قریب اب پہنچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سے مراد امام مہدی کا زمانہ ہے کہ جب آپ کی حکومت قائم ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا اور یہود کو قید و بند میں ڈالا جائے گا، تو یہی کفر کی ذلت کی انتہا ہوگی۔ اس آیت میں لہم فی الدنیا خزون سے علامہ قرطبی و امام قتادہ اور امام سدی سے نقل کیا ہے کہ دنیا میں یہود کی ذلت یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ الرضوان کی حکومت قائم ہوگی اور آپ عموریہ، رومیہ اور قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں یہود کی ذلت سے مراد قسطنطنیہ کی فتح اور امام مہدی علیہ الرضوان کی حکومت کا قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لیظہرہ علی الدین کلہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے امام سدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ زمانہ خروج مہدی سے شروع ہوگا کہ روز زمین پر کوئی بھی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو یا تو اسلام قبول کرے یا جزیہ ادا کرے گا۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد آخری زمانے میں نکلنے والے امام مہدی ہوں گے، جن کے نکلنے کے بعد قیامت کی بڑی علامات شروع ہوگی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ سے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ مراد لیا ہے۔ مذکورہ بالا مفسرین کے کلام سے معلوم ہوا کہ دنیا میں عالم کفر کی مکمل رسوائی اس وقت ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، جیسا کہ امام سدی، امام اکرمہ اور وائل بن داؤد رحمہم اللہ سے منقول ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں امام مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ۔ کتب حدیث میں امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں بعض صریح احادیث مروی ہے، جبکہ بعض احادیث مبارکہ میں ان کے ظہور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
اسی طرح امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا زمانہ بھی حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ آئندہ سطور میں امام مہدی علیہ رضوان کی صفات شخصیہ، صفات مکانیہ اور ان کے ظہور سے پہلے کی جانے والے کوششوں اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ظہور مہدی سے متعلق احادیث صحیحہ کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اولاد میں ہوں گے جن کی پیشانی کشادہ اور ناک میانی بلند ہوگی، اور جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ اس سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ ان کی حکومت 7 سال رہے گی۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی آخر میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ ان کی حکومت کے دوران اللہ تعالیٰ بروقت بارش برسائے گا اور زمین اپنا اناج بھرپور طریقے سے اگائے گی، اور وہ لوگوں کو مال پورا دیں گے۔ ان کے دور میں چوپائے زیادہ ہوں گے اور امت کو اپنی عظمت رفتہ واپس ملے گی۔ وہ 7 یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں، جو اختلافات اور زلزلوں کے وقت بھیجے جائیں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح ان کے آنے سے پہلے زمین ظلم و ناانصافی سے بھر چکی ہوگی۔ ان سے اور زمین کے رہنے والے تمام انسان اور آسمان کے فرشتے خوش ہوں گے۔ لوگوں میں مال کو صحاحن تقسیم فرمائیں گے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ صحاحن کا کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ برابری کے ساتھ مال کو تقسیم کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لوگوں میں ایک اعلان کرنے والا پکارے گا، کسی کو مال کی ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں ایک ہی آدمی اٹھے گا، اسے خزانچی کے پاس بھیجا جائے گا، اور مہدی کا پیغام آئے گا کہ اسے مال دیا جائے، تو اسے مال دے دیا جائے گا، اسے پوری جولی بھرنے کو کہا جائے گا۔ جب وہ یہ حالت دیکھے گا تو شرم کے مارے کہے گا کہ شاید میں امت محمدیہ میں سب سے حریص ہوں، یا میں اپنی ضرورت سے زیادہ مال اٹھا لایا ہوں۔ تو وہ مال واپس کرنے کے لیے رجوع کرے گا، مگر اسے کہا جائے گا کہ ہم دیا ہوا مال واپس نہیں لیتے۔ کشادگی کی یہ صورتحال 7، 8 یا 9 سال تک جاری رہے گی، پھر اس کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں رہے گی۔ مسند احمد کی محققین نے اس روایت کے رجال کو ثقات کہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی علیہ رضوان ہم اہل بیت میں سے ہی ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ عمر سلطنت اور دیگر مختلف صلاحیتیں ایک رات میں عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری نسل میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس وقت مسلمانوں کا امیر امام مہدی کہے گا، آئے آپ علیہ السلام ہمیں نماز پڑھا دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نہیں، تم ایک دوسرے کے امیر ہو۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ شرف عطا کیا گیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند جید ہے، جبکہ اس حدیث کے دیگر شواہد صحیح اسناد سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں سے ایک شخص نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھائیں گے۔ ابو نعیم اصفہانی نے مناقب المہدی میں اور علامہ مناوی نے فیض القدیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ اس میں ضعف ہے، لیکن ابو غدہ نے التصریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ضعیف رجال کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اگر حدیث کے متن کو دیکھا جائے دیگر شواہد اور روایات کی روشنی میں اس حدیث کے ضعف کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ میں سے یا یہ فرمائے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ظاہر فرمائیں گے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، جو زمین سے ظلم و جبر کو ختم کر کے اس کو اسلام کے انصاف و عدل کا گہوارہ بنا دیں گے۔
ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب میں میرے اہل بیت میں ایک بچہ بنے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ حضرت زر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ایسا نہ آئے جس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر دنیا کے عمر میں ایک دن بھی باقی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی اٹھائیں گے جو روئے زمین میں پھیلے ہوئے ظلم کو مٹا کر اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔